كما صليت على إبراهيم وعلى
میرے محترم بزرگ اور دوستو، میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید کی چند آیات کریمہ تلاوت فرمائی ہے۔ دعا فرمائے کہ اللہ جل شانہ نواز مجھے حق سچ کہنے کی اور ہم سب کچھ پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ شوال مکرم کے ماہ مبارک کے اندر بہت سارے اسباب پیش آئے۔ میرے اور آپ کے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت ساری تکلیفات کفار مکہ نے، مشرکین نے دی، اور بہت ساری فتوحات کا دور بھی، جس میں خاص طور پر غزوہ احد کا ایک غزوہ ہے، اس میں فتوحات بھی اللہ تبارک و تعالی نے عطا فرمائی۔ حضور علیہ السلام کا مکہ مکرمہ کے اندر مبارک دور جو 9 سال کا ہے، جس میں بہت سارے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی اجمعین کو آپ نے کلمہ طیبہ پڑھایا اور لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا کلمہ پڑھایا اور درس دیا، اور آپ علیہ السلام نے 6 شوال مکرم کو غزوہ احد سے پہلے اپنا ایک مبارک سفر طائف کی طرف کیا، اور یہ وہ سفر تھا کہ حضور علیہ السلام نے ارادہ فرمایا کہ شاید کہ طائف کے اندر میں جب جاؤں گا اور اللہ کے دین مدین کے لیے بہت سارے لوگ میرے ساتھ شامل ہو جائیں گے، لہذا آپ علیہ السلام نے، میرے محترم بزرگوں اور دوستوں محدثین نے لکھا ہے، طائف کی طرف سفر شروع فرمایا، اور جب آپ طائف میں پہنچے، طائف کے بڑے 3 سرداروں نے آپ علیہ السلام سے جب ملاقات کی تو ان کو جب لا الہ الا اللہ کا آپ نے درس دیا اور کہا کہ ایک الہ کو مانو اور مجھ پر ایمان لے کر آؤ تاکہ ہم فلاح پا جائیں گے، ہم سب ہم کامیاب ہو جائیں گے، لیکن اس کے بدلے میں ان کفار مکہ نے، ان طائف کے سرداروں نے آپ علیہ السلام کو یہ کہہ کر انکار کر دیا، نعوذ باللہ من کفر نواجو، کہ کیا اللہ کریم کو تو نبی ملا تھا؟ کیا اللہ جل شانہ کو تیرے علاوہ دوسرے سردار نے کہا کوئی اور نبی نہیں ملا؟ تو ہماری طرح انسان ہے۔ لہذا انہوں نے انکار کر دیا کلمہ پڑھنے سے، اسلام میں داخل ہونے سے۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، یہاں تک کہ آپ علیہ السلام انہیں دعوت اسلام دے کر لا الہ الا اللہ کا درس دیتے ہوئے جب انہوں نے انکار کیا، ان سردار مکہ نے اپنے
اپنی قوم کے لوگوں کو کہا کہ یہ وہ مسلمانوں کا نبی جا رہا ہے، دیکھو اس کے پیچھے لگ جاؤ، اسے اکٹھا کرو، اسے مذاق کرو اور اسے کہہ دو کہ تو ہمارا نبی نہیں ہے، تو ہمیں دعوت اللہ کو دینے کے لیے آیا ہے، ہم تم پر ایمان نہیں لاتے۔ میرے بزرگوں اور دوستوں، آپ علیہ السلام وہاں سے مایوس ہو کر جب واپسی کا سفر شروع کرتے ہیں، یہاں تک کہ محدثین نے لکھا ہے کہ معصوم بچوں نے جب آپ پر پتھر کی بارش کی، آپ پر بہت بڑے بڑے زخم ڈھالنے کے لیے، آپ کو لہو کرنے کے لیے، آپ کے اوپر مزاح و طرح کرنے کے لیے آپ کے پیچھے بچوں کو لگا دیا، اور آپ اس کی حالت میں میرے محترم بزرگوں اور دوستوں جب واپسی کا سفر شروع کرتے ہوئے ایک پہاڑ کی اور میں پہنچے، اور درمیان میں جب جہاں پر آپ کا پڑاؤ آپ ٹھہرے تو اللہ جل شانہ نوازوں نے آسمان سے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو جب آپ کے پاس بھیجا، اور محدثین نے لکھا ہے کہ ساتھ میں اس فرشتے کو بھی بھیجا جو فرشتہ پہاڑوں کو آگے پیچھے کرتا تھا، پہاڑوں کی ذمہ داری اس پر لگا رکھی تھی۔ تو حضور علیہ السلام کو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اللہ کا حکم بھیجا، اے اللہ کے نبی، آپ نے جو بات کی ہے رب تعالی نے اسے سن لیا ہے، اگر آپ حکم صادر فرمائیں تو اللہ کریم نے اس فرشتے کو بھیجا کہ جاؤ، اگر وہ بندہ، اگر حضور علیہ السلام آپ کو حکم دیتے ہیں تو ان دونوں پہاڑوں کو آپس میں ملا دو، تاکہ ان کا یہ نیست و نابود ہو جائیں، یہ آپس میں تباہ ہو جائیں، یہ آپس میں برباد ہو جائیں۔ قربان جاؤں میرے اور آپ کے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پتھر کھانے کے باوجود، لہو ہونے کے باوجود جب پاؤں کی طرف نظر دوڑاتے ہیں، کیا دیکھتے ہیں کہ پاؤں جوتی کے اندر ہے لیکن نظر نہیں آ رہا، خون نظر آ رہا۔ اس موقع کے اوپر بھی کیا فرمایا؟ فرمایا اے اللہ، ہو سکتا ہے اس قوم نے تو کلمہ نہیں پڑھا، اس قوم کے اندر کوئی ایسا شخص پیدا ہو جائے، ایسا آدمی پیدا ہو گئے جو تیری دین کی سربلندی کے لیے، تیرے احکامات کو ماننے کے لیے، تیرے دعوت کے اللہ کو ماننے کے لیے، ایک الہ کو ماننے کے لیے، بتوں اور غصہ کو چھوڑنے کے لیے کوئی نہ کوئی شخص اسی قوم سے پیدا ہوگا، میں اس کے لیے کبھی بدعا نہیں کروں۔ یہاں تک کہ حضور علیہ السلام چلتے چلتے اپنے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی اجمعین کے قریب پہنچتے ہیں۔ میرے بزرگ اور دوستوں، اس غزوہ احد کے بارے میں میں عرض کرنا ضروری سمجھتا ہوں کہ جب پہاڑ کی اونچی چوٹی کے اوپر کفار مکہ اور مشرکین اپنی نظر کو جمائے بیٹھے تھے اور دیکھ رہے تھے حضور علیہ السلام طائف کی طرف سے احد کی طرف بڑھ رہے ہیں، راستے میں محدثین نے لکھا کہ تمام کفار نے حضور علیہ السلام کو گھیر لیا، اور وہ 11 صحابہ کرام انصار مکہ تھے جو آپ علیہ السلام کے ساتھ چل رہے تھے، اس میں حضرت طلحہ بن عبید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے، اور 11 انصار صحابہ میں سے حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اے میرے صحابہ، کہ دیکھ لیجیے کہ آج ان کفار کا مقابلہ کرنے کے لیے، ان کا سامنا کرنے کے لیے کون تیار ہوگا؟ تو سب سے پہلے حضرت طلحہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا
انصاری صحابہ جو تھے وہ آپ علیہ السلام کے حکم پر ان کفار کا مقابلہ کرنے کے لیے آگے بڑھے، شہادت نوش کی۔ دوسرے انصاری آئے، آپ نے اس نے شہادت نوش کی، یہاں تک کہ 11 انصاری صحابہ نے اس وقت جامع شہادت نوش کیا، اور سب سے آخر کے اندر حضور علیہ السلام نے دوبارہ فرمایا اب کون ہے جو ان کا مقابلہ کرے گا، جو ان کا سامنا کرے گا، جو ان کے بتوں کو پاش کرے گا اور لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا کلمہ بلند کرے گا۔ حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یا رسول اللہ میں ہوں آپ کا غلام، میں ہوں آپ کا صحابی، میں اس کا مقابلہ کروں گا۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، یہاں پر حضرت طلحہ حضور علیہ السلام کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں، دائیں سے تیر آتے ہیں اپنا مقابلہ کرتے ہیں، بائیں سے تیر آتے ہیں مقابلہ کرتے ہیں، آگے اور پیچھے سے آتی ہے تیر تو مقابلہ کرتے ہیں۔ یہاں پر ایک اور حضرت سعید بن ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھے، اس واقعے کے اندر حضور علیہ السلام نے حضرت زید سے فرمایا جاؤ دیکھو سعید بن ربیع کے بارے میں معلومات کرو کہ وہ کہاں ہے، کہ دیکھو کہ اگر وہ زندہ ہیں تو میرا سلام عرض کر دینا، اگر شہیدوں میں تو ان کو میری دعائیں ان کو پہنچا دینا۔ میرے محترم بزرگوں دوستوں، حضرت زید بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ تلاش کرتے کرتے کبھی وہ زخمیوں میں دیکھتے ہیں جنگ احد کے اندر، کبھی وہ اپنے ان شہداء کی صحابیوں کی لین میں دیکھتے ہیں، یہاں تک کہ حضرت سعید بن ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت جب آپ کی شہادت کا وقت قریب تھا تو فرمایا کہ حضور علیہ السلام نے آپ کو سلام عرض کیا ہے اور فرمایا کہ سعید جاؤ اب تو بھی سلام ہو اور میرا بھی اسی طرح سلام حضور علیہ السلام کو پیش کر سکتے۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، یہ حضور علیہ السلام کے جانسار صحابہ تھے، یہ آپ پر جان ثابت کرنے والے صحابہ تھے جس کے بدلے آج ہم تک یہ دین پہنچا، ہم تک یہ قرآن مجید فرقان حمید پہنچا۔ اسی واقعے کے اندر، اسی غزوہ احد کے اس واقعے میں سب سے اہم شہادت میرے اور آپ کے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سگا چچا اور آپ کے رضائی بھائی سید الشہداء حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت اور آپ کی قربانی اسلام کی جھومر پر اتنا بڑا عظیم ساحہ ہے، عظیم شہادت ہے کہ آپ سوچ کے نہیں۔ حضور علیہ السلام کی چچا حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنے قریب اور اتنے مضبوط اصحاب کے مالک سے محدثین نے لکھا ہے کہ آپ دونوں ہاتھوں سے تلوار چلاتے کفار کو چیرتے ہوئے اس غزوہ سے آگے نکلنے کی کوشش کر رہے ہیں، یہاں تک کہ ایک کشی جو بعد میں مسلمان ہوئے جنہیں حضرت کشی کہا گیا، آپ ہندا جو تھی اس کے چچا کو، اس کے والد کو حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک جنگ کے اندر قتل کیا تھا، اور یہ غلام تھا ہندا کا، وحشی جو تھے اس وقت، اور اس نے اعلان کیا کہ میرے والد کے قاتل کو کون ہے جو قتل کر کے آئے گا، میں اسے بہت بڑے اعزاز اور اکرام سے نوازوں گی، اسے بہت بڑے بڑے انعامات سے نوازوں گی۔ کہ حضرت وحشی نے کہا ہاں میں ہوں، میں تیرے باپ کے قاتل کو ضرور مار کے آؤں گا، قتل کر کے آؤں گا۔ لہذا اسی غزوہ کے اندر حضور علیہ السلام کے سگا چچا حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اس غزوے سے گزر رہے تھے، ایک پلاننگ کی وحشی نے، اور گزرتے محدثین نے لکھا ہے کہ گزرتے
रोकते हुए, तलवार को चलाते हुए, सहाबा को छीनते हुए हज़रत सैयदना अमीर हमज़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जब करीब गुजरते हैं तो फौरन जो खड्डा रस्सी ने बनाया हुआ था उसमें गिर जाता। गिरते ही वहशी ने कहा कि मैंने तीर की बरसात की, तीर के जरिए आपका वार किया और मैंने उस वार के बाद काफी देर तक जब खून बहता रहा और मैं देखता रहा और यहाँ तक कि मुझे यकीन नहीं था कि आज सैयदना अमीर हमज़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की शहादत हो चुकी है। यहाँ तक कि बहुत देर के बाद क्या कहते हैं हज़रत बशीर, फरमाते हैं कि मुझे अंदर जुर्रत पैदा नहीं हुई, मेरे अंदर वो इस्तिकामत नहीं थी, वो इस्तिकामत नहीं थी कि मैं हाथ लगा के देख सकता। मैंने पत्थर उठा के, कंकरी उठा के हज़रत सैयदना अमीर हमज़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के कभी सर पर मारा, जिसम पर मारा, यहाँ तक कि काफी देर गुजर गई। सुभान अल्लाह, काफी देर के बाद जब मुझे यकीन हो गया तो मैं आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के करीब पहुंचता हूँ और मैं देखता हूँ कि वाकई आपकी शहादत हो चुकी है। सुभान अल्लाह, मैं करीब जाऊँ उन सहाबा पर, उन कुर्सिया पर जिनके जरिए मेरे मुहतरम बुजुर्गों दोस्तों आज तक ये इस्लाम हम तक पहुँचा, ये कलमा हम तक पहुँचा, किन किन कुर्बानियों के जरिए हमें ये दीन मिला, हम सोच के तो सैयदना अमीर हमज़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की शहादत सिर्फ उन तीरों से नहीं हुई। हज़रत वही फरमाते हैं कि मैंने सबसे पहले वर्षा मारकर आपके दिल को निकाला, कलेजे को निकाला, फिर मैंने छुरी लेकर मेरे बुजुर्गों दोस्तों कान काटे, आपकी आंखें निकाली, आपके सीने मुबारक को मैंने चीरा, यहाँ तक कि आपके हाथ काटे, आपकी उंगलियां काटी, आपके पांव मुबारक मैंने काटे। सुभान अल्लाह, मैं कुर्बान जाऊं इन सहाबा पर जिसे मेरे और आपके आका मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सैयद शुहदा। और वो हज़रत वहशी फरमाते हैं मैं कि हज़रत अमीर हमज़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की ये तमाम अज्जा थे एक धागे में पिरो के हिंदा के दरबार में हाजिर हुआ और कहा, हिंदा, तूने कहा था जो मेरे बाप के कातिल के टुकड़े करके लाएगा उसे मैं बहुत इनाम से नवाजूंगी, बहुत उसका इकराम करूंगी। देखो मैं अमीर हमज़ा का तमाम अज्जा जिस्म के काट कर लाया हूँ। मेरे मुहतरम बुजुर्गों दोस्तों, इस मौका पर मुहद्दिसीन ने लिखा कि हमज़ा ने सबसे पहले कलेजे को पकड़ कर मुंह में चुभाया कि मैंने अपने बाप का बदला लिया है, मैंने अपने बाप का बदला लिया है। मेरे मुहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, आप यकीन माने कल क़यामत के दिन शुहदा अल्लाह के हुजूर पेश होंगे तो सैयद शुहदा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की जिस्म पे एक एक अज्जा गवाही देगा कि अल्लाह, हाथ गवाही देंगे अल्लाह तेरे रास्ते में मैंने कुर्बानी दी, आँख कहेगी मैंने कुर्बानी दी, हाथ पाँव कहेंगे मैंने कुर्बानी दी, आँख कहेगी मैंने कुर्बानी दी। कुर्बान जाओ इन सहाबाए कुद्सिया पर। मेरे मुहतरम बुजुर्गों दोस्तों, हुजूर अलैहिस्सलाम को पता चला कि मेरे चचा सैयद शुहदा हज़रत अमीर हमज़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की शहादत वाक़या हो गई। आप अलैहिस्सलाम हज़रत सैयदना अमीर हमज़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की शहादत के मौका पर जब करीब तशरीफ लाते हैं और दूर से देखते हैं कि आपकी बहन हज़रत सफिया रज़ी अल्लाह तआला अन्हा दौड़ी हुई आ रही है, फरमाया हज़रत ज़ुबैर को जो आपके हज़रत सफिया के बेटे थे, क्या फरमाया कि जाओ अपनी वालिदा से कह दो कि रुक जाए वहां पर, आपसे ये लाशा देखा नहीं जाएगा। मेरे मुहतरम बुजुर्गों दोस्तों, हज़रत सफिया ने कहा कि या रसूल अल्लाह,
انصاری صحابی کے لیے اور اس کو اوڑھ دو، اس سے اس کا کفن بنا دو، اور دوسری چادر سے میرے چچا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دے دو۔ میرے محترم بزرگ اور دوستوں، حضور علیہ السلام کی حدیث ہے اور فرمایا کہ جب چادر اتنی لمبی نہیں تھی، کبھی منہ پر کرتے تو پاؤں ننگے ہو جاتے اور پاؤں پر کرتے تو سر ننگا ہو جاتا۔ فرمایا کہ بھائی منہ کے اوپر چادر ڈال دو اور پاؤں کے اوپر پتھروں سے کوٹ دو۔ اور اس حضور علیہ السلام کے سکا چچا سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اتنی دردناک شہادت ہوئی اسلام کے لیے، مسلمانوں کے لیے، ان غزوات کے لیے، یہ ہمارے لیے نمونہ ہے۔ آج شوق شہادت کا پیش کرنا، شوق شہادت اپنے دل میں بنانا، یہ اسلام کا سب سے بڑا ہنر ہے۔ جہاد جو ہے یہ انشاءاللہ قیامت تک جاری رہے گا۔ ان صحابہ قدسیہ پر اللہ قربان کریں، ہزاروں لاکھوں اللہ تعالیٰ درود و سلام بھیجے ان صحابہ پر کہ جن کے ذریعے آپ قربانیوں نے، ان چیزوں نے ہم تک دین کو پہنچا، دین تک ہمیں پہنچے ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ان کے واقعات